رجب المرجب جیسے مہینے کی شان و فضیلت کوئی کیا بیان کرے۔ اس مہینے کی کیا شان اور بلندی ہے یہ مسلمانوں کو خوب معلوم ہے، اور بیان کرنے والے کی بیان ختم ہو جائے گی، لیکن رجب المرجب کی شان وہ بیان نہیں کر پائیں گے۔ رجب کے مہینے کی 6 تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت ہند الولی عطا رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آگے دیکھیں 15ویں تاریخ پر نظر ڈالیں تو رجب کی 15ویں تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جو آج مسلمان کونڈے کی نیاز دلاتے ہیں، کونڈے پر پوریا بھر کے فاتحہ دلاتے ہیں۔ رجب کے 22ویں تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ رجب کے 27ویں تاریخ پر نظر ڈالیں تو اماموں کے سردار، انبیاؤں کے سردار حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں بلا کر ہم کلام ہوئے۔ آج امت جس کو شب معراج کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، یہ وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے۔ اور آج جو میں باتیں لے کر آیا ہوں، کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قانون سے لڑ رہا ہوتا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ ہم اپنے ایمان پر مکمل ہے یا نہیں۔ تو کچھ لوگوں کا من گھڑت سوال جو ذہنوں پر پیدا ہوتا ہے، ان سوال اور اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے میں کچھ باتیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو کونڈے پر فاتحہ دلائے جاتے ہیں اس متعلق سے بات کرنی ہے۔ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کونڈے کے موقع پر ہم صرف پوریا ہی پر کیوں فاتحہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ گوشت پر فاتحہ، کونڈے کے موقع پر گوشت پر فاتحہ نہیں ہو سکتا، مچھلی انڈے پر فاتحہ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ گوشت اور مچھلی انڈے پر فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو فاتحہ مستحبات میں سے ہے، آپ کریں گے تو آپ ثواب کے مستحق ہیں، نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہگار بھی نہیں ہیں۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ گوشت کھانا آپ کے لیے جائز، مچھلی کھانا جائز، انڈے کھانا جائز، یہ سارے کھانے جب جائز ہے تو پھر کوئی کیوں کہہ رہا ہے کہ کونڈے کی فاتحہ پر گوشت کھا کر شرکت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر گوشت کھا کر شرکت کریں گے تو آپ پر غسل واجب ضروری ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کی فتنوں سے مسلمانوں کو بچائے جو من گھڑت سوال بنا کر لوگوں کی ذہن پر ڈال کر ان کی ذہن کو فکریات میں الجھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا ضرور سہارا لیجیے۔ آپ کیوں اس طرح سے اپنے آپ من گھڑت سوال بنا کر لوگوں کی ذہن کو، فکریات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیے کہ گوشت کو سید الطعام کہا گیا ہے، تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے، تو کیا کوئی اگر گوشت کھا کر کونڈے کی فاتحہ پر شرکت کرے تو اس پر غسل ضروری ہو جائے گی؟ یہ کیسے لوگ کیسے سوال ذہن پر ڈالتے ہیں واللہ۔ دیکھیں، اگر ایسے لوگ، حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ ہر حلال چیز پر فاتحہ ہو سکتی ہے، جو بھی حلال چیزیں ہیں اس پر فاتحہ ہو سکتی ہے۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت پر فاتحہ نہیں؟ کیا آپ محرم کے موقع پر کھچڑی کی جگہ اگر دوسری چیزوں پر فاتحہ دے تو فاتحہ نہیں ہوگا؟ فاتحہ ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ چھٹے شریف کے موقع پر جو لنگر اجمیر شریف میں بٹتا ہے اور بہت لوگ اسی لنگر کو اپنے گھر میں بھی بنا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر لوگ چھٹے شریف کے موقع پر دیگر چیزوں پر فاتحہ دیں، ایصال ثواب کریں، تو کیا وہ ایصال ثواب ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے؟ یہ لوگ کیسے فکریات بنا بیٹھے ہیں؟ مسلمانوں،
یہ اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی حلال چیزیں ہیں، حضور صدر الشریعہ کی تحریر ہے کہ جو بھی حلال چیزیں ہیں اس پر فاتحہ ہو سکتی ہے۔ گوشت بھی حلال، انڈے بھی حلال، مچھلی بھی حلال، کھیر بھی حلال، پوریاں بھی حلال۔ اب کوئی یہ قید نہ کرے کہ امام جعفر صادق کے فاتحہ کے موقع پر، کونڈی کی نیاز کے موقع پر لوگ صرف پوریاں ہی دے، حلوہ ہی دے، کھیر ہی دے۔ آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں، مچھلیاں بھی دے سکتے ہیں، انڈے بھی دے سکتے ہیں، پوریاں بھی دے سکتے، کھیر بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسا کہ محقق اہل سنت حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی 22ویں تاریخ کو ہند و پاک میں کونڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کونڈے منگائے جاتے ہیں اور اس پر 1.25 سیر میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق کے نام پر فاتحہ دیتے، بالکل جائز و مستحسن ہے، اس پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور حضرت صدور الشریعہ کا وہ تحریر تو آپ نے سنی لیا، جو فرماتے ہیں کہ ہر جائز چیزوں پر، ہر جائز اشیاؤں پر فاتحہ ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان اگر جو یہ من گھڑت سوال بنا کر فکریات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچے، چونکہ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ اللہ کے قانون سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور بہت لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کونڈی کی نیاز گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر ہی میں کھائیں، گھر ہی میں کھلائیں، اس جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتی۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی بے جا سوال ہے، غلط من گھڑت باتیں ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کی فکریات سے، ایسے گندے خیالات سے لوگوں کے ہم سب کو بچائے۔ ایسے مسلمان آج مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا سہارا نہ لیتے ہوئے من گھڑت سوال بنا کر یہ فکریات کو بدل رہے ہیں۔ اس سے تو نماز روزہ نہیں ہوتا، حج و زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ جب بزرگان دین پر فاتحہ دینا ہوتا ہے، ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، تو ایسے مستحبات جیسے کاموں پر لوگ یہ قید کر دیتے ہیں کہ گوشت پر فاتحہ نہیں، اس پر فاتحہ نہیں، گوشت کا کھا کے جائے تو آپ پر غسل واجب کو بھی سمجھا آپ نے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے خیال ذہن پر لانے والوں کے لیے توبہ ضروری ہے، چونکہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رزق ہے بندوں کے لیے، لیکن آج لوگ ایسے خیالات کیوں لاتے ہیں؟ سید الطعام جیسے کھانا، تمام کھاناؤں کا سردار گوشت، اور گوشت کو کھا کر جانے والے کونڈے کی نیاز پر شرکت کرنے والوں کو یہ کچھ لوگ، جاہل لوگ، یہ کہتے ہیں کہ غسل ضروری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت سوال ہے، یہ بے اصل بے بنیادی بات ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے چیزوں سے بچا کریں۔ کونڈے کی نیاز پر آپ پوریاں بھی دے سکتے، کھیر بھی دے سکتے، گوشت آپ کے لیے جو حلال کھانا ہے آپ ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں، بلا قباحت آپ کا وہ فاتحہ و نیاز قبول بارگاہ رسالت، بارگاہ رب العالمین میں قبول ہو جائے گی۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ فاتحہ مستحب کام ہے، اگر فاتحہ آپ کرتے ہیں تو اس چیز کے کرنے سے آپ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اور اگر جس سے فاتحہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے نہ کوئی گناہ ہے۔ جیسے آپ کے لیے عصر کی سنت آپ کے اختیار میں، آپ پڑھیں گے تو آپ اس چیز کے ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ اب اسی طرح فاتحہ ہے، یہ مستحبات میں سے، اگر فاتحہ کرتے ہیں تو ثواب آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر اس چیز کا پھر انکار کرتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی چیزوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خیال کرنے والے، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔
جو چیز آپ سے نہ ہو اس چیز کا قید آپ کو کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث جو مسلمانوں کو درس دے رہا ہوتا ہے، مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جو بھی ایسے من گھڑت سوال آئے آپ علماء سے ضرور رابطہ کریں اور صحیح چیزوں کی صلاح لے کر اس پر آپ عمل کریں، یہ بہتر ہوگا۔ ورنہ پھر اللہ کے قانون سے لڑنا ہو گیا، اپنے ایمان پر یہ صاف صاف ظاہر ہو جائے گا کہ آپ اپنے ایمان پر مکمل نہیں ہیں۔ جس کو حدیث و قرآن سمجھ نہ آئے، روز نماز سے دور ہو، پھر یہ من گھڑت سوال بنا کر لوگوں کی فکریات کو بدلے، تو ایسے لوگ اللہ کے اپنے ایمان سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، اور جو بھی کمیاں لگے، جو بھی غلط لگے، علماء سے ہم سب کو رابطہ کرنے والا بنائے۔ واللہ عالم بالصواب۔